دین کا، شریعت کا ہر وہ کام جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ ہم کرتے ہیں، اور جو ہمارے مزاج سے ٹکرائے، ہمارے مزاج کو اچھا نہ لگے، ہماری طبیعت میں گراں گزرے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں داڑھی مبارک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بولو نا یار، رکھی ہوئی تھی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک بڑی تھی یا چھوٹی تھی؟ بڑی تھی نا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی اور بڑی تھی، اور ایک مشت سے زیادہ کاٹ دینا یہ صحابہ کا عمل نہیں تھا، بلکہ کم از کم ایک مشت داڑھی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے، نوجوان، بزرگ داڑھی کاٹ دیتے ہیں۔ لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ داڑھی کاٹنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، سوائے اس کے کہ طبیعت پہ گراں گزرتا ہے کہ بال لگے، سوائے اس کے کہ لوگ کیا کہیں گے، سوائے اس کے کہ بیوی ناراض ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ یہ دنیا والے مولوی کہیں گے، صوفی کہیں گے۔ بھائی یہ جو داڑھی ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داڑھی منڈے لوگ آئے، حضور نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اللہ کے نبی پہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور مہمانوں کا اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب فرمایا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کی تکریم فرمایا کرتے تھے۔ لیکن حضور حیران رہ گئے کہ یہ خلاف فطرت ایک داڑھی کے بغیر اور مرد، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ داڑھی کاٹ کر میرے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جن کی وہ وجہ نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ دور ہونے والا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ تو ویسے میں نے ایک مثال دی، میرے ذہن میں آ گئی، تو بہت سے کام زندگی میں ایسے جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر کرتے ہیں۔ کل میں کر رہا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ایک حضرت ابوبکر کے پاس۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امانتیں عطا فرمائیں، اور باہر سارے قریش کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریت کی مٹھی لی اور یوں سب ان قریش مکہ کی طرف پھینکی، وہ سارے کے سارے قریش مکہ اندھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے گزر رہے ہیں، اور کسی ایک کی بھی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، ایک شخص نے دیکھا حضور کو، اور وہ ادھر آ رہا تھا حضور کے گھر کی طرف، اور حضور ابو بکر کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے جب حضور کے گھر کے باہر دیکھا قریش کھڑے ہیں، تو اس نے کہا بھائی کیوں کھڑے ہو، کیا ہوا؟ تو قریش نے کہا آج ہم معاملہ ختم کر دیں گے، آج صبح ہونے دو۔ تو اس نے بتایا کہ بھائی میں نے تو دیکھا حضور تو ادھر جا رہے تھے، تو ادھر کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو یہیں پہ کھڑے ہیں، نکلتے تو ہمارے سامنے سے نکلتے۔ تو اللہ جب مدد کرنے پہ آئے، اللہ جب بچانے پہ آئے، اللہ جب کسی کی زندگی رکھنے پہ آ جائے، کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، کسی کو نقصان دینے پہ آ جائے، کسی کے ساتھ خیر کرنے کا ارادہ فرما لے، کسی کو کوئی مصیبت، تکلیف، بیماری میں، مشکل میں، آزمائش میں مبتلا کرنے پہ آ جائے اللہ کی ذات، تو پھر دنیا کے سارے نقشے آپ کے حق میں ہونے کے باوجود ہوتا صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ بظاہر نقشوں میں، اسباب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچنے کی کوئی صورت تھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ جب صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے نبی کے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، قریش دیکھ کے حیران رہ گئے، فرمایا کہاں ہیں آپ کے چچا زاد، کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا وہ تو رات کو روانہ ہو گئے تھے۔
انہوں نے حضرت علی کو محبوس کیا، بیت اللہ لے کر گئے، قسمیں دی، یہ وہ بہت انہوں نے باتیں کی، اپنے بتوں کے واسطے دیے کہ بتاؤ حضور کہاں گئے ہیں، کس کے پاس۔ قریش کو بھی پتا تھا کہ حضور کی رفاقت ہے، یاری ہے، دوستی ہے، یارانہ ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، سب سے قریبی ہے تو وہ کس سے ہے؟ حضرت ابو بکر سے۔ ابو جہل جب بے بس ہوا حضرت علی سے تو ساتھیوں کو کہنے لگا ضرور ابو بکر کو پتا ہوگا کہ حضور کہاں گئے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور ہجرت کر رہے اتنا بڑا فیصلہ اور ابو بکر کو نہ بتاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گیا لیکن دیکھا حضور وہاں نہیں اور ابو بکر بھی نہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی ہیں، ابو جہل نے ان کو تھپڑ مارا منہ پہ، اور حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے کان کی جو بالی تھی وہ اس تھپڑ کی شدت سے ٹوٹ کر دور جا کے گری، اتنا سخت تھپڑ مارا۔ کس لیے؟ حضور کے لیے۔ اس لیے حضرت اسماء نے مار کھائی، حضور کے لیے۔ حضرت اسماء نے فرمایا میں نہیں بتاتی، فرمایا میں نہیں بتاتی کہاں۔ یہ محبت، یہ وفاداری، یہ وفا شعاری، یہ صدیق اکبر کے خاندان کے حصے میں ہے۔ اب ترتیب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ غار سور کی طرف تشریف لے کر جائیں اور پیدل جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے گھر سے لے کر غار سور تک یہ سفر پیدل تھا۔ یہ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام فرمایا۔